السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 24 تاریخ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 24 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی آج رات ایک اہم سفارتی دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں وہ علاقائی صورتحال اور جاری تنازعات پر مشاورت کریں گے۔ اس دورے کے بعد وہ عمان کے دارالحکومت مسقط اور پھر روس کے دارالحکومت ماسکو کا بھی دورہ کریں گے۔ یہ سفارتی سرگرمیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، اور یہ غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کہ آیا تہران مزید بات چیت جاری رکھے گا یا نہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی معاہدے کا موقع موجود ہے، بشرطے کہ وہ قابل تصدیق طریقے سے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر آمادہ ہو۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری نازک جنگ بندی میں 3 ہفتوں کی توسیع کر دی گئی ہے، جو جلد ختم ہونے والی تھی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ مستقبل قریب میں وہ اسرائیلی اور لبنانی رہنماؤں کی میزبانی کریں گے تاکہ خطے میں استحکام کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ مجموعی طور پر خطے میں سفارتی کوششیں تیز ہو رہی ہیں، تاہم کشیدگی بدستور برقرار ہے اور صورتحال کسی بھی وقت نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے اپنے موقف میں کہا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے کسی دباؤ میں نہیں ہیں، تاہم ایران کے پاس وقت کم ہے۔ ان کے بقول امریکہ کے پاس انتظار کی گنجائش ہے، لیکن ایران کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اسی دوران مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک اور امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش خطے میں پہنچ گیا ہے، جو پہلے سے موجود USS جیرالڈ فورڈ اور USS ابراہم لنکن کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ ہدایت بھی دی ہے کہ آبنائے ہورمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کرنے والی کسی بھی ایرانی کشتی کو فوری طور پر نشانہ بنایا جائے۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، تاہم سفارتی سطح پر پیش رفت کی امید بھی پیدا ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ممکنہ امریکہ ایران مذاکرات میں اہم پیش رفت متوقع ہے، جس کے لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد آج پہنچ رہا ہے، جبکہ امریکی وفد کی بھی پاکستان آمد کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فوجی قیادت سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں، جن میں خطے کی صورتحال، جنگ بندی اور جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان نے مسلسل مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور خطے میں امن و استحکام پر زور دیا ہے، جبکہ ایران نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا ہے۔ ادھر امریکی صدر نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی افواج کسی بھی ایرانی فوجی صلاحیت کو فوری طور پر غیر مؤثر بنا سکتی ہیں، تاہم وہ کسی جلد بازی میں نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ امریکہ کے اندر بھی اس معاملے پر بحث جاری ہے، جہاں متعدد ڈیموکریٹ ارکان نے ایرانی شہریوں خصوصاً طلباء کو ملک بدری سے تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اندیا دیا ہے کہ وہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے اور اس حوالے سے امریکہ کی منظوری کا انتظار کر رہا ہے۔ تاہم ایک اسرائیلی سیکیورٹی ذریعے نے ایران پر فضائی حملوں کی خبروں کی تردید کی ہے۔ مجموعی طور پر خطے میں کشیدگی برقرار ہے، لیکن ساتھ ہی سفارتی کوششیں بھی تیز ہو رہی ہیں، جن سے ممکنہ طور پر کسی بڑی پیش رفت کی
امید کی جا رہی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، جہاں حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسرائیل پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ تنظیم کے مطابق یہ کارروائی جنوبی لبنان کے علاقے یتریا پر اسرائیلی حملے کے رد عمل میں کی گئی، جس میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفیل نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی لبنان میں ایک حملے کے نتیجے میں انڈونیشیا کا ایک فوجی اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ تنظیم نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ امن فوجیوں پر حملے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی اور ممکنہ طور پر جنگی جرم ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا ہے کہ ایران کو امن معاہدے کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی، تاہم مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور تہران نے امریکی بحری ناکہ بندی کو اس کی بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ سفارتی سطح پر بھی چیلنجز برقرار ہیں۔ امریکی سابق عہدیدار مارک کمٹ کے مطابق اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری مذاکرات کو عملی خامیوں کا سامنا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ان میں حزب اللہ براہ راست شامل نہیں ہے۔ ادھر ایک نیا تنازع اس وقت پیدا ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایک روکا گیا ایرانی مال بردار جہاز چین کی جانب سے بھیجا گیا تحفہ تھا۔ چین نے اس الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ معمول کے تجارتی روابط میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں مزید تناؤ کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ٹرمپ کا ممکنہ دورہ چین متوقع ہے۔ چین مسلسل جنگ بندی اور مذاکرات کی حمایت کرتا رہا ہے اور خود کو ایک غیر جانبدار فریق کے طور پر پیش کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایران کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ عالمی سطح پر دیگر پیش رفتوں میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی ایک بار پھر سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں وہ ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یوکرین خلیجی ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھا رہا ہے، خصوصاً ڈرونز کے خلاف دفاعی نظام کے شعبے میں۔ سعودی عرب اس تنازع میں ایک متوازن کردار ادا کر رہا ہے اور اس نے ماضی میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی میزبانی بھی کی ہے۔ مجموعی طور پر خطے میں فوجی سرگرمیوں، سفارتی کوششوں اور عالمی طاقتوں کے بیانات کے باعث صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، جبکہ کسی جامع حل کی کوششیں تاحال جاری ہیں۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقی کا ایک سنگین واقعہ پیش آیا ہے، جہاں اونر 25 نامی آئل ٹینکر پر 21 اپریل کو حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا گیا۔ جہاز میں 11 پاکستانی عملے کے افراد بھی موجود ہیں، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ تاحال ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ متاثرہ عملے کے اہل خانہ نے حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ انڈونیشیا اپنے شہری کپتان کی رہائی کے لیے قزاقوں سے بات چیت کر رہا ہے۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک متنازع بیان میں بھارت میں شدید رد عمل کو جنم دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کی گئی ایک پوسٹ میں انہوں نے بھارت اور بھارتیوں کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، جس پر بھارتی حکام نے محتاط رد عمل دیتے ہوئے معاملے پر تبصرہ محدود رکھا ہے۔ ایک اور واقعے میں بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جرمنی کے دورے کے دوران ایک آبدوز میں داخل ہونے کی کوشش میں پھنس گئے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں انہیں توازن کھوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے مطابق یہ عناصر متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے، تاہم فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک 10 سالہ بچہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ علاقے میں مزید سرچ آپریشن جاری ہے۔ سیاسی میدان میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سابق وزیر اعظم
इमरान खान को रिहा करके सियासी अमल में हिस्सा लेने का मौका देने की हिमायत की है। उन्होंने खबरदार किया कि मशरक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल आलमी जंग का पेश खैमा बन सकती है, जबकि पाकिस्तान के सालिसी किरदार को अहम करार दिया गया। टेक्नोलॉजी के शोबे में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पाकिस्तानी नजाद नौजवान सवालेह आसिफ के मसनूई ज़हानत के स्टार्टअप कर्सर को ख़रीदने के लिए तकरीबन $60 अरब की पेशकश की है। ये कंपनी AI के ज़रिए कोडिंग को खुदकार बनाने पर काम कर रही है, और अगर ये मुआहदा तय पाता है तो ये किसी पाकिस्तानी स्टार्टअप के लिए तारीख का सबसे बड़ा सौदा होगा। खेलों के मैदान में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। 25 अप्रैल को 2 अहम मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कराची किंग्स से, जबकि लाहौर कलंदर्स का पेशावर ज़ल्मी से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 3 मई को लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल है। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। आपकी इन मोहब्बतों का शुक्रिया। इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।